بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا آج جو ہے ناصر کاظمی کی غزل نمبر 1 کا شعر نمبر 4 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ناصر کاظمی کی پہلی غزل کے پہلے 3 شعر پڑھے تھے۔ چوتھا شعر ہے: تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے۔ یہاں پہ شاعر مخاطب ہے اپنے محبوب سے۔ یہ محبوب بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بندہ جسے بہت چاہتا ہے۔ وہ محبوب خاموش ہے، دو صورتیں ہیں، یا تو محبوب پاس ہے اور خاموش ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ محبوب اس کے تصور میں آتا ہے اور خاموش ہے۔ پہلی صورت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ محبوب سے کہیں شاعر کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں اس نے محبوب سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن محبوب نے بات کا جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہا۔ اب محبوب کے بات نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلا، زمانہ، لوگ باتیں کریں گے، طنز کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ دوسری وجہ، وہ محفل میں رقیب بھی ہے، دشمن بھی ہے، محبوب اس سے ڈرتا ہے، یا جو بھی معاملہ ہے اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تیسری کہ وہ تنہائی میں نہیں ہے۔ اب تنہائی میں اگر محبوب سے بات ہو تو پھر اور انداز میں بات ہوگی، محفل میں محبوب سے بات نہیں ہو سکتی، اور تنہائی میں محبوب ملتا ہے۔ وہ محفل میں ملتا ہے اگر، تو محفل میں بھی وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اب یہ جو خاموشی ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑی زبان ہے۔ اسے تکلم بلیغ کہا جاتا ہے۔ تکلم بات کو کہتے ہیں بلیغ، بہت وسیع و بلیغ، وسعت والا۔ تو خاموشی ایسی زبان ہے جس میں انسان خود نہیں بولتا، اس کے انداز، اس کا بیٹھنا، اس کا دیکھنا، اس کی آنکھیں، اس کے چہرے کے تاثرات، وہ سارے کے سارے اپنی زبان سے بول رہے ہوتے ہیں۔ اب جو سننے والا یا سمجھنے والا ہے وہ نہ سمجھے تو اور بات ہے۔ جیسے یہ حوالے کا شعر ہے یہاں: کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے، کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے، یہ حقیقت تو نگاہوں سے عیاں ہوتی ہے۔ اس میں محبت کو بیان کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ محبوب سے اظہار محبت کرنے کے لیے، محبوب سے بات کرنے کے لیے ظاہری زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی گفتگو کا بڑا نگاویز طریقہ ہے محبوب سے بات کرنے کا۔ خاموشی میں سینکڑوں باتیں ہوتی ہیں، اس کا دیکھنے سے، اس کی طرف محبوب کا دیکھنا، محبوب سے بات کرنا، اس کی آنکھوں کی باتوں کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سارا کا سارا جو ہے گفتگو ہی ہے۔ اسی لیے شاید نے کہا کہ اگر تم ظاہری طور پر مجھ سے بات نہیں کر رہے، میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہے، تو پھر تمہاری جو خاموشی ہے وہ مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ جہاں تک آپ کو میں نے واضح کیا ہے کہ اگر محبوب فزیکلی، عملی طور پر عاشق کے پاس ہے، کسی محفل میں ہے، اور وہ محبوب نے بات کا جواب نہیں دیا یا سرے سے بات ہی نہیں کی۔ اب دوسرا ہے کہ محبوب عاشق کے تصور میں، امیجنیشن میں، اس سے شاعر خود کلامی کی حالت میں بات کر رہا ہے، شاعر پر خود کلامی کی کیفیت ہے، اسے محبوب کے ہونے کا احساس ہے کہ محبوب پاس ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، لیکن کیونکہ محبوب جو ہے وہ ایک تصور ہے، خیال ہے اس کے سامنے، اس وجہ سے وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا ہے۔ ابھی اسے سینکڑوں باتیں کرتا ہو، اس کو یاد کر کے، اس کا تصور کر کے، اسے امیجن میں لا کے، امیجنیشن میں لا کے، تو اب جب وہ بات کا جواب نہیں دیتا تو کیا کہہ رہا اسے؟ جو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے۔ ایسا ہی ایک شعر مومن خان مومن نے لکھا تھا: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یعنی محبوب پاس آ کے بات کب کرتا ہے؟ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جب محبوب ہوتا ہے تو کوئی اور نہیں ہوتا، پھر محبوب کے علاوہ کسی کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ دو مختلف وضاحتیں تھیں کہ
محبوب پاس ہے یا نہیں، بات کا جواب نہیں دے رہا، اور شاید اسے یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہاری خاموشی ہی تمہاری بات ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ شعر نمبر 5، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے۔ یہاں پہ بھی شاعر محبوب سے مخاطب ہے، اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یاد، اس یاد کے لیے شاعر نے لفظ جزیرہ ادھار لیا، یہاں پہ استعارہ استعمال کیا ہے یاد کے لیے، یاد کو جزیرہ کہا ہے، مستعار لاہو جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے وہ یاد ہے، مستعار منہو جس سے لفظ ادھار لیا جائے وہ جزیرہ ہے، یعنی لفظ جزیرہ ادھار لیا گیا یاد کے لیے۔ اب اس میں استعارے کے مطابق وجہ جامع کیا ہو؟ وجہ جامع کو ذرا دھیان سے سمجھیں کہ جزیرے کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے، پانی بیٹھنے یا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، پانی پہ سفر کیا جاتا ہے، کشتی یا جہاز چلتا ہے، جب کسی نے اسٹے کرنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے تو وہ خشکی میں یعنی وقت گزارنا ہے، آرام کرنا ہے تو اس جزیرے پہ رکے۔ اب شاید یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کے اس لامتناہی سمندر میں جو موت تک جاری رہے گا، اس میں سفر کرتے ہوئے وہ لمحے جو میں محبوب کی یاد میں گزارتا ہوں وہ اس جزیرے کی طرح ہے جہاں پہ انسان رک کے آرام کرتا ہے، یعنی عاشق کے دل میں محبوب کے بچھڑنے کے بعد بھی اس کی یاد قائم ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اور یاد کے وہ لمحات جو ہیں وہ اصل میں شاعر کے لیے بہت اہم ہے، باقاعدہ شاعر کو محبوب کی آواز آتی ہے، جیسے یہ ولی دکنی کا شعر ہے، یاد کرنا ہر گھڑی اس یاد کا، یاد کرنا ہر گھڑی اس یاد کا ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، وظیفہ یعنی مذاہب پڑھ جاتے ہیں، یعنی میں محبوب کے نام کا وظیفہ پڑھتا ہوں میرے دل پہ، اس کو یاد کرتا ہے۔ اب یہاں پہ مزید آگے اندر ناصر کاظمی جو ہے اس کی یاد سے کیا مراد ہے؟ اصل یاد ماضی کی بات ہے، ماضی کی یاد۔ اب ایک بات ذہن میں اور بھی رکھیں کہ جو یاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ ماضی کی چیزوں کی ہوتی ہے، ماضی میں گزرے لوگوں کی ہی یاد ہوتی ہے، جو سامنے ہوتا ہے اس کو یاد نہیں کیا جاتا، اس سے تو بات کی جاتی ہے، اس سے ملا جاتا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ اس کے ماضی میں کچھ دوست، شریک، کوئی رشتہ دار یا محبوب ہو سکتا ہے، اس کو یاد کرنا، وہ جو وطن اس نے چھوڑ کے اپنا یہاں لاہور آیا ہے اور یہاں پہ اس نے ہجرت کے بعد زندگی گزاری، اس سے اپنے وطن کی یاد آتی ہے، اس لیے وطن کی گلیاں یاد آتی ہیں، بچپن کے دوست یاد آتے ہیں، وہ گھر، وہ آنگن، وہ شجر، وہ سب چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر کو وہ تمام چیزیں نہیں ملتی، وہ نظر بھی نہیں آتی، اس وجہ سے شاعر محرومی کا احساس اس میں پیدا ہوتا ہے، وہ احساس سے محرومی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو مجھے وہاں میسر تھیں وہ اب یہاں پر نہیں ہیں۔ اسی طرح کا ناصر کے ایک اور شعر ہے، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، چھپ گئے، اب نظر نہیں آتے وہ کہاں چلے گئے، ان کو دیکھ دیکھ کے ہم جیتے تھے، ہم پھر بھی زندہ ہو، دنیا سے چلے گئے ہیں یا سامنے نہیں ہیں۔ اس میں مزید کیا بات ہے کہ محبوب کی یاد صرف یاد نہیں ہے، اس کی آواز بھی ہے اس میں شامل۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مولانا جلال الدین رومی کا ایک واقعہ ہے، قصہ ہے محبت میں اور تو کا فرق ختم کرنے کا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک عاشق اپنے محبوب کے دروازے پر گیا، اس نے دروازہ نوک کیا، محبوب نے پوچھا کون؟ عاشق نے جواب دیا میں۔ اس میں اس کا یہ احساس تھا کہ میں صرف لفظ میں بولوں گا تو محبوب پہچان لے گا کہ میرا عاشق ہے۔ محبوب سے جواب دیتا ہے تم کیسے عاشق ہو جس کی میں ہی ختم نہیں ہوتی، میں انا اکر،
یعنی عاشق اور میں یہ دو متضاد چیزیں ہیں. عاشق میں میں نہیں ہوتی محبوب کے سامنے. وہ چلا جاتا ہے عاشق اپنی میں ختم کرنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو محبوب کی محبت میں یوں فنا کر دیتا ہے کہ اسے اپنے آپ میں بھی، میں اپنی شکل میں بھی محبوب نظر آتا ہے. پھر وہ دوبارہ جاتا ہے، محبوب کے دروازے پہ نوک کرتا ہے. محبوب پھر پوچھتا ہے کون؟ عاشق جواب دیتا ہے دروازے کے ادھر بھی تو ہے، دروازے کے ادھر بھی تو ہے. یعنی میں نے اپنے آپ کو اس طرح تمہاری محبت میں فنا کر دیا کہ ادھر بھی تو ہے ادھر بھی تو ہے. اب عاشق محبوب جو ہے وہ عاشق کو کیا جواب دیتا ہے کہ تم کیسے عاشق ہو جس میں سے میں اور تو کا مسئلہ ہی ختم نہیں ہوا، جو میں اور تو کے چکر سے ہی نہیں نکلا. عاشق محبوب کو اپنے آپ سے علیحدہ سمجھ رہا ہے. میں اکیلا علیحدہ ہے عاشق، تو محبوب علیحدہ ہے. تم نے تو دوری خود پیدا کی ہوئی ہے، یہ دوری ختم کرو. اب عاشق چلا جاتا ہے دوبارہ اور اپنے اس دوری کو، فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر واپس نہیں آتا. کسی بندے نے اس سے پوچھا کہ عاشق سے کہ کیا بات ہے تم دوبارہ محبوب کے دروازے پر نہیں گئے، کیا میں اور تو کا چکر ختم نہیں ہوا؟ اس نے کہا ختم ہو گیا، لیکن مجھے اب جانے کی ضرورت نہیں، محبوب ہے ہی میرے دل میں. میں جب چاہتا ہوں سر جھکاتا ہوں، اس کے ساتھ بات کر لیتا ہوں. میں چل کر اس کے دروازے پہ کیوں جاؤں؟ ایسے ہی ناصر کاظمی بھی محبوب کی محبت میں اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں باقاعدہ محبوب کی آواز آتی ہے، اس سے بات کرتا ہے اور ہوتا وہ یاد میں ہے، اور یاد کے وہ لمحات کو شاید کہہ رہا ہے کہ سمندر میں موجود جزیرہ ہے، بے نشان جزیرہ، اس کی کوئی پہچان نہیں، نشان نہیں. تو یہ تھا آپ لوگوں کا شعر نمبر 5. آگے چلتے ہیں شعر نمبر 6. شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے. جہاں پہ بھی شاید محبوب سے مخاطب، اس کا محبوب بچھڑ گیا، کھو گیا، جب جو بھی دوست یا جو بھی ہے. اب اس کے بچھڑنے یا کھونے کے بعد اس کو شہر کی گلیاں بے نور لگتی ہیں، بے چراغ لگتی ہیں. یہ نہیں مطلب کہ یہاں پہ گلیوں میں روشنی نہیں تھی، روشنی تھی، رات کے ٹائم روشنی تھی، لیکن اس کو روشنی کہاں سے چاہیے تھی؟ اسے محبوب کا ملنا اصل میں روشنی تھی. جہاں اس کو محبوب نظر نہیں آتا وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا. تو محبوب کا نہ ملنا، اور شاید اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ڈھونڈا کسے جاتا ہے؟ ہمیشہ اس کو جو بچھڑ چکا ہو. اس کے بچھڑنے تک جو عاشق ہوتا ہے وہ اس کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے خود آنے کا بھی انتظار کرتا ہے کہ محبوب واپس آ جائے، وہ بچھڑنے والا واپس آ جائے. کون اس راہ سے گزرتا ہے؟ دل یوں ہی انتظار کرتا ہے، مطلب کہ شاید بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے راستے پہ کہ شاید محبوب یہاں سے گزر جائے، میں اس کا انتظار کرتا. اب آگے چلتے ہیں مزید شعر میں. گلیوں کے چراغ بجھنا یا پھر چراغ، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ چراغ ہے ہی نہیں، وہ بے چراغ گلیاں نہیں ہیں. وہ بنیادی طور پہ اس کو محبوب نظر نہیں آتا. اصل میں شاید جدائی کا جو عذاب ہے اس کو بھگت رہا ہے، اس کا محبوب کہیں کھو گیا ہے. ہو سکتا ہے ناصر کاظمی ہجرت کر کے یہاں آیا تو ہجرت سے پہلے وہ یہ ہجرت کے بعد راستے میں یا کہیں شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا. اب اس کی جدائی کا عذاب برداشت کرتا ہے. ناصر کاظمی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ساری ساری رات لاہور کی سڑکوں پر آوارہ پھرتا تھا، اونچی اونچی آواز میں پکارتا تھا، آواز لگاتا تھا، گاتا تھا، محبوب کو جیسے تلاش کرتا تھا. اس کی جو لا تلاش ہے وہ لا حاصل ہے. اسے معلوم ہے کہ محبوب نہیں آتا. کیوں؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ چراغ بے چراغ گلیاں ہیں، روشنی نہیں ہے، محبوب نہیں. اب دوسری جو چیز اس میں ہے
وہ زندگی ڈھونڈتی ہے. یعنی محبوب عاشق شاعر اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں نیم مردہ ہوں، میں زندوں میں شامل نہیں ہوں. اگر میں زندہ ہوتا تو میرا محبوب میرے پاس ہوتا. کہتا ہے میری زندگی ڈھونڈ رہی ہے زندگی گزارنے کے لیے، میری زندگی اپنی محبوب کو ڈھونڈ رہی ہے تاکہ زندگی گزارے. تب تک تو میں مردوں کی حالت میں ہوں. میں مردے میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں. اور یہ اس کا بے نور یا بے چراغ گلیوں کے ایک اور مطلب بھی ہے کہ اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی اس کے دل پہ مرہم رکھنے والا نہیں، کوئی اس کے دکھ کو سمجھنے والا نہیں، کوئی اس کی پریشانیاں یا تکلیفیں جو اس کے اندر ہے اس کو درست کرنے والا، ان پریشانیوں یا تکلیفوں کو کم کرنے والا نہیں ہے. کوئی اس کے مسائل کو سمجھ نہیں سکتا ہے، کوئی اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اس طرح کا ایک شعر ہے، بس ایک زخم ہے جس کا چراغ جلتا ہے، بس ایک زخم ہے جس کا چراغ جلتا ہے. ہمارے شہر میں سورج کب نکلتا ہے؟ سورج تو نکلتا ہی نہیں، کیونکہ سورج اس کو نظر ہی نہیں آتا، اس کو تو محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو یہ تھا شاعر کا، یہ ناصر کاظمی کا شعر نمبر 6 کہ شہر کی بے چراغ گلیاں اور زندگی ڈھونڈ رہی ہے، محبوب کو ڈھونڈ رہی ہے اس کو زندگی گزارنے کے لیے. اس کا جو 7واں شعر ہے، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے. اس میں کیونکہ شاعر کا تخلص آ گیا، یہ آپ کے سلیبس میں تشریح میں پیپر میں نہیں آتا ہے. مختصر میں سمجھے کہ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ اے ناصر تم دکھ نہ کرو، اتنا غم نہ کیا کرو، اچھا وقت آ جائے، یعنی کبھی نہ کبھی یہ مسائل، مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں. جو آپ کی یہ جو غزل نمبر 1 ہے ناصر کاظمی کی، یہ مکمل ہوگی.